بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو مفتی شاہد صاحب نے بھیجا تھا اور مفتی صاحب کا حکم ہوا کہ اس پہ تبصرہ کر دیا جائے، تو میں مختصراً تبصرہ کر رہا ہوں۔ اصل ایک یہ شیعہ لڑکی کی ویڈیو ہے جو بی جے پی کو جو ہے کرٹیسائز کر رہی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اور چونکہ اس وقت ملک کا ماحول بھی اسی طرح کا بنا ہوا ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے مسلمان نوجوان ان کو بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق کے بغیر کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے وہ تو پوری بات سن لو، چونکہ بی جے پی پر بس تنقید ہو رہی ہے تو یہ سوچ کر کے کہ اچھی بات ہے اور اس سے اچھا ماحول بنے گا تو لوگ آگے اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز ہو اس کو شیئر کرنے سے پہلے اس کو غور سے دیکھ لیا جائے، اس کو سن لیا جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہ شیعہ لڑکی کیا کر رہی ہے کہ کسی شیعہ کی لکھی ہوئی کوئی تحریر ہے اس کو پڑھ کے سنا رہی ہے۔ اب اس کمبخت نے جس نے اس تحریر کو لکھا ہے اس میں بے شک یہ باتیں تو لکھی ہیں کہ بھئی ہم اپنے زمانے کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمان جو ہے نام نہاد مسلمان و حکومت کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ جب ماضی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یزید کے ساتھ بھی کچھ مسلمان کھڑے ہوئے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا ہے اور یزید کے ساتھ کچھ مسلمان کیسے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اب ہمارے زمانے کے اندر جب ہم اس طرح کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو درست ہے بات کہ اگر کوئی اس طرح کا نام نہاد مسلمان ہے تو اس پر آپ تنقید کر رہے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بتانا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کیا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام اور حشر وہی ہوگا کہ جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخرت کے اندر جا کر ہوگا، اور ان پر تنقید کر دی ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا، وہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن چونکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ میں جو حضرات تھے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کے درمیان میں جنگیں ہوئی ہیں، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطا پر تھے، لیکن ان کی اجتہادی خطا تھی، ان سے غلطی ہوئی لیکن وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھا، اور انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے ثواب ملے گا، اور آخرت میں یہ سارے کے سارے لوگ کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ صحابہ کرام ہیں سب کے سب۔ ان کی غلطیوں کو پکڑ کے ان کی توہین کرنا، تنقید کرنا، ان کو منافق کہنا، یہ کہنا کہ یہ آخرت کے اندر جہنم کے اندر جائیں گے، ایسی گفتگو کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شیعہ کمبخت چونکہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، تو جیسے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی توہین کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جا رہی ہے اور ان کے بارے میں جو ہے جملے کسے جا رہے ہیں، جبکہ یہ مصر کے فاتح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں موجود ہیں، تقریباً مختلف کتابوں کے اندر 40 حدیثیں مروی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حاکم بنایا تھا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حاکم بنایا تھا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حاکم رہے ہیں مصر کے۔ تو بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس شیعہ کمبخت نے ان پر تبصرہ کر دیا ہے، تو اسی کو اس لڑکی نے اٹھا کے سنا دیا ہے، اور بہت سے مسلمان جو اس کو شیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ بی جے پی کے حوالے سے بے شک اس پہ تنقید کریں، اور ایسے مسلمانوں پر بھی تنقید کریں جو بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پر بھی تنقید ہونی چاہیے، لیکن آپ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیں، یا کوئی ایسی ویڈیو شیئر کرنا شروع کر دیں کہ جس میں صحابہ کرام کی توہین کی جا رہی ہو، تو اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چاہیے یہ لڑکی ہو یا کہ اس کے علاوہ کوئی اور شیعہ ہو، اگر کوئی اس طرح کی بات بھی کر رہا ہے تو اسے شیئر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام جو ہیں ہمارے نزدیک نہایت عزیز ہیں۔ اگر کوئی آدمی کتنی ہی اچھی باتیں کر رہا ہو لیکن وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسے کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔